أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک نبی پاک دیا اکھاں مبارکہ تلاواں، ہاں جی، کہ حضور علیہ السلام
پائیں نہیں ہوگا کیونکہ موضوع کی ترتیب نہ چلنے میں ذرا تھوڑی سی محبت فرما کر پیار نہ کرو سبحان اللہ خالق کائنات نے فرمایا تبارک الذی سبحان اللہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر تیرا وقت
والسلام نے غلام سنو میرے کریم اللہ پالا کا میں نے عبادت کر لگا سیدھے سنی عربی مولانا روم نے انہوں مسئلہ شریف کے اندر بھی بیان کیتا ہے مولانا روم نے انہوں مسئلہ شریف کے اندر بھی بیان کیتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو آج میں دسنا ہے دست مصطفیٰ دی برکات میرے مصطفیٰ دے ہتھانیاں کی برکتانے جدر میرے نبی دات اٹھے آئے رب نے کرم فرما دیتا ہے حضرت محترم میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت انس نے کہا دعوت کھاتی کھانا کھان تو بعد میرے نبی نے رومال اپنا ہاتھ مبارک صاف کیتا آپ فرمانے نے جو کملی والے نے ہاتھ صاف کیتا آپ فرمانے نے رب کعبہ کی قسم میں پھر ساری زندگی او دسترخوان رومال دے رہا ہے سانوں دھون دی ضرورت نہیں پئی دھون دی ضرورت نہیں پئی اچھا جی ہر جگہ دسنا کرنا ذرا تھوڑی جی توجہ فرماؤ گے نا بات اس بڑی مرتبہ سنی اور سنتے رہو گے ہے جی اسی موقع جانا ہے کہ مدینے والے دے گلا نہیں مکڑی ہیں اگلی گل کر لگا حضور کھا کے چلے گئے کیا حضور نے فرمایا سی کہ اے انس جدو یہ رومال گندا ہوئے جنہوں آپ نے سمجھ ہے حضور نے فرمایا کسی اور سے ابھی کیا ہوئے یا اس تو پہلے تو بندہ یہ کپڑے میں تو ہونا ہوئے کوئی ایسا بندہ نے کیا سنیا نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ جنت کی تھا ایسے آگے سوتے سوتے صحیح بجا کی تو سائن اس ساتھ کرنے نہ کیوں نہیں توندے آگے کو بھی مان آگے جس ٹائم کے دسترخوان لگ دیا رومال آیا رومال تیرا صاف نہیں اپنی خاتمہ نو کہنے لگے تندور پہ بلتا ہے انہوں چکتے تندور دے اندر سٹ دے بیمانہ سمجھا شاید آپ غصہ کر گئے تھوڑی دیر دعا رومال کڑیا رومال تو دنوں لگا سفید انہاں کہ یہ کپڑا سڑیا کیوں نہیں آپ فرماتے ہیں سڑ سکتا ہی نہیں سڑیا کیوں نہیں فرمایا سڑ سکتا ہی نہیں کیا کیوں نہیں فرمایا اے وہ دسترخوان ہے جنہیں نال میرے نبی نے کھانا کھان تو بعد اپنا ہاتھ صاف کیتا ہے اے حضرت مسلم مالک قوانوں کی نہیں خیال آیا آپ فرماتے ہیں میں پتا سی محمد صادر دی لن تمسہ جیڑی چیز رب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جس میں عدالت مس ہو جائے فرمایا ہوتا تو جہنم دیا حرام ہے آپ فرماتے میرے دل میں دعائی نہیں کی اے کدی بھی ساتھ نہیں سکتا کیونکہ ایس رومانوں میرے نبی کا ہاتھ لگا میرے نبی کا ہاتھ لگا حضرات گرامی ذرا غور کر دے جاؤ میرے نبی کا غلام نے نہ کیے حضرت قدادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے میں جنگ پہ کرا تے جنگ کر دیا نا تیر لگا آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا آپ فرمانے میں جو آنکھ کا ڈیلا باہر آیا نا پھر بھی جنگ کر دے رہی نال آپ نے جڑا دوسرا ساتھی اور جنگ کرنے والا سی این کر کے آپ کا پیر بھائی حضور دا صحابی کہہ لگا قدادہ تو درد تو دیو ہوئے یہ تسی کہو اے تیرا لٹکدا ہے پیا تہاڈا ڈیلا پاس تلوار لے کے میں کٹ نہ دیا آپ فرمان لگے نہیں کیوں کہنے لگے یہ نہ کٹی میں تے آنکھ نہ بھی لڑی انہیں کیا قدادہ کے لئے دے دلہ کرنا یار کون ہے جڑا نکلی آنکھ دے ہوئے حضرت قدادہ مسکرا کے کہنے لگے مدینے والا حضور دے گئے
اچھا آپ فرماتے ہیں میں حضور دی بارگاہ کیا گل تو آ کے بڑی مرتبہ سنی پر جدو میں رزلٹ پیش کرنا ایمان داتا ہوں آپ فرماتے ہیں جس ٹائم پہ میں حضور دی بارگاہ کیا نا میں سلامت کیا کہ میرے نبی نے فرمایا قطادہ تیری آنکھیں کی ہوئے اے گل کیتی تے مولوی بول کے آکھن لگا لے بھائی اے روز تسی آندے ہو حضور نو علم گیا وے حضور نو علم گیا وے اے ویکھ لے اے تیری گل تو میں ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو پتہ ہوندا حضور پوچھتے کیوں میں کیا اصل میں ٹرین کرا کے تیرا دماغ ہوا خراب یعنی اگر جیسے میری چھوٹی ہے تے یہ گل آ نہیں سکتی اے پوچھیا آپ ہی آندے ہو حضور نے پوچھیا تیری حضور کو پتہ ہوتا تے حضور پوچھتے کیوں میں کیا پوچھ لینا ادھر نا علم دی نفی نہیں پوچھ لینا کسی کو یہ عدم علم دی دلیل نہیں کہنے میں نے میں کہے کہ مصطفیٰ نے پوچھا کہ گل رب نے بھی پوچھی یا کسی طرح پیار نہ کہو نا آخر لگا کہڑی گل پوچھی سی میں کہا میں قرآن پڑھ دیا کہتا کتوں پڑھو گے میں کہا ایک سے میں پڑھنا تو سونا کہنے میں نے کیویں میں کیا تو اعتراض کیتا ہے اگر حضور کو پتہ ہوتا تو کملی والے پوچھتے کیوں میں کہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں کاسا پکڑیا ہے خان کے کائنات نے فرمایا ما دل کا بے یمین کا یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے اللہ اکبر یا نبی یا نبی تیرے سدیات وچ کی میں کیا میرے یہ دس کے رب کو پتا سی کہ نہیں ہاتھ مار کے ٹھیلے بھی بول کے کہنے لگا پتا سی میں کہ پوچھا کیوں پتا لگ گیا کدی پیار من بھی پوچھ رہی ہے اسی تو خدا میں ہو اگلی سائڈ تک بندہ دیوار بنا رہا ہے تے بندہ میرے کی ہو رہا ہے میں کہ تو انہاں تے بندہ دیوار پکڑ دی پتہ لگ گیا کدی بندہ محبت نال بھی پوچھ لیتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا قطادہ تیری آنکھ تے کی ہویا عرض کی تھی سونے تیر لگائے آنکھ دا ڈیلا ضائع ہو گیا ہے میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا اے قطادہ نے وہ دستے صحیح آنکھ لینی آ کہ جنت لینی آ آنکھ لینی آ کہ جنت لینی عرض کی تھی مازا آنکھ دن لینا والی آ ساڑھے بزرگ عالم دین نے بڑا نقطے کی گھر بیان کی تھی بڑی پیاری کیا لگے حضرت قطادہ نے جو حضور فرمایا نا آنکھ لینی آ کہ جنت لینی آ حضرت قطادہ کی قدر سونے میں جنت دے دے میرے جنت دے دیو حضور علیہ السلام نے فرمایا جا جنت تیری ہوگی اس صحابہ پاک نو منگن دی بڑی یاد سی حضور دی بات جدو آنکھ جنت میں گئی نا تھوڑا جا پیشہ ہو کے پھر قریبوں کے اندر یاد سنا جی اگر اجازت دیو تو جی میں ایک اور مسئلہ پوچھنا حضور مبارک پوچھنا کہنے لگا نہیں میرے دسو جتنے بندے جنت سے جانے گئے سویا دو اکھاڑے مانگیاں کچھ کو کھانا بھی گئے نہیں کسی مسکرائے نہیں اس مانا نہیں خوش منالی گالا ہوئے تو خوش ہوئی ہے جیسے استغفار کہنا ہوئے تو استغفار کبھی ہے حضور نے گالا سنی محبت ہی پھر پیار نہ کہنا ہے سبحان اللہ وہ دو اکھاڑے وہ کھانا بھی ہوئے گا حضور فرمایا نہیں کھانا کو نہیں ہوئے گا دو کھانے ہوں گے عرض کی تھی ماتا دن لینا مانیا جنت دیا آنکھ بھی دے آنکھ بھی دے دے دوسری روایت میری سکہ روایت تھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قطادہ نے دس آنکھ لینی یا جنت لینی عرض کی تھی سونے آنکھ میری مرضی نہ دے دیو جنت اپنی مرضی نہ دے دیو میری مرضی نال جنت اپنی مرضی نال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک ہاتھ مبارک دلال وہ آنکھ دا ڈیلا اٹھے رکھیا اپنا لواب دہن لایا آپ فرماتے ہیں بیٹا بدی قسمی دوسری آنکھ دینی وہ زندگی کے اندر کئی مرتبہ سرخ بھی ہو جاتی خراب بھی ہو جاتی اور
دے اندر مالش کریا کر، فلاں چیز استعمال کر، تینوں نسیان کی بیماری ختم ہو جائے گی، تو اب وہ بھولے نہ کرے گا، تینوں گل یاد رہے گی۔ پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر جدوں غلام نے عرض کی سونی نا میں حدیث سننا وا بھول جانا وا، حضور فرمایا ابو ہریرہ چادر وشال چادر وشال، حدیث بخاری دی میں پڑھنا وا۔ مسلمانہ ذرا غور کر، جدوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام نے چادر وشائی، حضور نے کر کے اپنا بت ہوا دے اندر لیا، دیکھنے والے دیکھیا ہاتھ خالی ہے، حضور نے چادر دے اندر پایا، چادر دے اندر کر کے ہاتھ کیتا، میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ چادر چک لے، سینے لا سینے لا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس طرح چادر سینے نہ لائی، اگلی حدیث کی کتاب اٹھا کے دے، سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چادر یعنی کر کے اپنے ہاتھ مبارک دستے مبارک ہوا کے اندر بلند کر کے چادر کے اندر چھوٹے تھے سینے نہ لا لیا۔ آپ فرماتے ہیں اس تو بعد کبھی میں حدیث بھولی نہیں، آپ فرماتے ہیں اس تو بعد حدیث میں نو بھولی نہیں۔ پھر بخاری پڑھیے، ذرا حولیہ کو سبحان اللہ، اللہ کرے تسی کچھ کھا کے آیا کرو، اللہ در جا کے آیا کرو، سنیے جو نبی کا ذکر کیتا جائے سینے ٹھنڈ پہ جاتی ہے۔ میں رجب دی ہمیں گل نہیں کی تھی، ادھر اکھ نہیں ملی حضور دی بارگاہ چ، حافظہ کام نہیں کرتا حضور دی بارگاہ چ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھوک لگی، آپ فرماتے ہیں میں رستے دے اندر بیٹھ گیا، دل دے اندر خیال ہے تو نبی دے غلام گزر گئے، میں قرآن دی آیت کا مطلب پوچھا گا، وہ مینوں دسن گے، میرے چہرے وال دھیان کرن گے، مینوں کھانا کھوا دین گے۔ آپ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا تے کفیت میری ہے، پیٹ تے پتھر بنیا ہوا ہے تے میں رستے کے اندر بیٹھا ہوا، نیت میری ہے سوال نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، حضرت ابوبکر صدیق آئے، میں قرآن دی آیت کا مطلب پوچھیا، انہاں دسیا تے ٹر کے میرے چہرے وال دھیان نہیں کیتا۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، میں انہاں کو پوچھیا، انہاں بھی دسیا، میرے چہرے وال دھیان نہ کیتا چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری میرا نبی آ گیا، آپ فرماتے ہیں جو حضور آئے، آپ فرماتے ہیں میں ارادہ کیتا میں بولا، آپ فرماتے ہیں میں بولیا کوئی نہیں، حضور جو ہی میرے آنے لکھیا نا، حضور میرے دل دی گل جان گے، میرے دل دی گل جان کے نا حضور مسکرائے، حضور فرمایا ابو ہریرہ جی آقا، فرمایا دل لگی بھوک میرے مگر آ جا۔ آپ فرماتے ہیں ابھی ابھی مصطفیٰ تے پیچھے پیچھے میں حضور اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی، میں اجازت لی تھی، میں داخل ہویا، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک دودھ کا پیالہ ہے، پوچھا کتوں آیا، حضور فلاں عورت ہدیہ لے کے آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس ٹائم پہ پوچھا تو بولو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جدوں حضور نے دودھ والا پوچھا میں پیالہ دیکھا تو میری جان کی جان آ گئی، میں کہنا ہے دودھ پینے والا سلام جائے گا، موج لگ جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے میرا دیکھا تو حضور فرمایا ابو ہریرہ جی آقا، فرمایا وہ نہیں میرے غلام 70 غلام اہل صفہ انہوں نے بلا کے لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں کی آقا جی انہوں نے کیا کرنا نہیں، ذرا یاد ذرا توجہ نہ سن، آقا جی انہوں نے کی کرنا، حضور فرمایا انہوں نے دودھ پیا، انہوں نے آپ فرماتے ہیں میرے دل سے خیال آیا کہ اللہ تے ایک کے بندے نے 70 دیکھو لگی ہے مینوں ایک اسی کا اندازہ کرنا ہے کہ
تھوڑا جا ناشتہ کرتا ہے وہ بھی اللہ خیر فرمائے کہ کوٹے دے نال بندے کا کرے مناسب نہیں ہو گیا وہ کھان لگے تو ماشاءاللہ بادشاہ ہو جائے نا ایک پیالہ تو 70 بندے آپ فرمانے میں دل سے خیال آیا ابو ہریرہ کے ورتان لگ گیا آخر دیواری ملے گی شاید تیری باری آئے ہی نہ آپ فرماتے اینا نے دل سے خیال آیا بولے نہیں نالی دل دل خیال آیا بولا رہا پیالے والا ویخ دے سیدے نو پیدن والا کون ہے آپ فرماتے میں گیا میں مصطفیٰ دے غلامانو لے کے آیا حضور دے 70 غلام لے گئے میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جی سونیا آپ سب تھوڑا جا باز بدلا کرو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جی سونیا فرمایا بسم اللہ پڑھ سجے پاسے شروع کر دے تے پیاندا جا فرمانے نے پیالا ہے کسی میرے دل کے اندر خیال آیا کہ نہیں تے 2 بندے پی جائیں گے شاید اپنی باری نہ آئے آپ فرمانے میں کہ روپیہ آیا دوسرے روپیہ آیا تیسرے روپیہ آیا عاشقوں عشق تازہ ہو جائے گا آپ فرمانے میں جس ٹائم دے ایک نے پیتا 2 نے پیتا 3 نے پیتا 2 نے کتنے پیالے سر بولو سارے ذرا بولو ایک پیالہ دوتا ہے کہ ٹاپ نہیں ایک دیگ نہیں ایک پیالہ دوتا ہے اور تسی خود اندازہ کر لو پیالے دے در کتنا دوتا ہے فرمانے نے ایک بندے پیتا دوسرے پیتا آپ فرمانے نے 17 پی لیا پر پیالہ مکا نہیں حضور نے میرے والے میں کیا فرمایا ابو ہریرہ کون رہ گیا آقا جی تسی رہ گئے ہو یا میں رہ گیا ماں میرے نبی فرمایا پھر میرے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پی آپ فرمانے میں پیتا لاجواب نبی فرمایا ہو پی آپ فرمانے میں ہو پیتا حضور فرمایا ہو پی آپ فرمانے میں ہو پیتا میرے آقا نے جب 4تھی مرتبہ فرمایا ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے سونیا کتھے پاوا ہون تے پان جو کی جگائی کوئی نہیں عاشقوں 17 غلامہ پی لیا ابو ہریرہ بھی پی لیا ابو ہریرہ بھی پی لیا پر 2 کا پیالہ مکا نہیں کیونکہ میرے نبی دے برکت والے ہاتھ لگے لے آپ فرمانے نے جڑا بچیا غور کریا جی ارے باپ جڑا پتر دا جھوٹا نہیں کھاتا پیر مرید جھوٹا نہیں کھاتا پر وہ سونے تیرے مارے غلام انہاں پی لیا ابو ہریرہ بھی پی لیا جڑا بچیا ہے وہ میرے نبی نے آپ نوش فرمایا ہے میرے نبی نے آپ پیتا حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک نشان اگے جانو لا کے جانا کر پہلی بات حضرت ابو ہریرہ محافظہ بھی لیا میرے مصطفیٰ دے ہاتھ لگے نے 17 دد پی لیا دد مکا نہیں انہیں کے چلیے ناگی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرمانے میں جنگ دے در لڑدیاں میری تلوار ٹوٹ گئی آپ فرمانے میں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر آیا میں آغاز کی تھی مازاد دے نینا والے حامیم دیا کٹلا والے یا حاسیم دیا سیریا والے لجبالا میری تلوار ٹوٹ گئی حضور نے ایک خجور دی ٹہنی بھی مجھے دی آپ فرمانے نے جو میں پکڑی وہ تلوار بن گئی آپ فرمانے نے میں جنگ کیتا جہاد اندر جاتا رہا میرے وصال تک کوئی ٹہنی میرے کو تلوار میرے کو رہی ہے جڑی حضور نے مینو کھجور دی ٹہنی عطا کی تھی سی اور تلوار بن گئی ہے اگے جناب ایک پھر گل ہے کہ جنا تھا
حضور دے غلام نے نہائے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں بچپن کے اندر بیمار ہو گیا مینو فرشتیاں دانے وغیرہ نکلے نہ کی سونی نہ مہربانی فرماؤ بلا کو کرم فرماؤ حضور نے فرمایا قمیض اتار آپ فرماتے میں قمیض اتاری نبی علیہ السلام نے اپنا لواب دہنا اپنے ہاتھ لیا ہاتھ لے کے مار کے نا حضور نے نا حضرت عتبہ کی کٹ دلایا آپ فرماتے ہیں دانے تے اودے ہی مک گئے فرشتیاں تے اودے ہی ختم ہوئیاں آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم حضور نے ہاتھ لایا ساری زندگی میرے جسم میں جو خوشبو نہیں ہوگی حضرت عتبہ کی 4 بیویاں نے چارے جڑیاں نے اعلیٰ تو اعلیٰ خوشبو لاندیاں نے جدو حضرت عتبہ گھر آتے ہیں انہاں دی خوشبو مان پہ جاندی ہے آپ دی خوشبو غالب آ جاندی ہے ایک دن بیویاں کٹھیاں ہو کے کہنے لگے زندگی دے ساتھی ایک گل تے دس انہیں کہا کی گل ہے کہنے لگے سپانوں کدی خوشبو لاندیاں ویکھیا بھی نہیں تسا کدی سارے سامنے خوشبو لائی بھی نہیں اسی بڑیاں اعلیٰ خوشبو والا نہیں وا پر جدو تسی آندے تہاڈی خوشبو غالب آ جاندی دسو دے حکمت کی ہے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرا کوئی کمال نہیں اے میرے مصطفیٰ دے حق دا کمال پھر مینوں آ رہے جیتا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے جیتا ہاتھ رب اپنا ذرا مل کے آکھو جیتا ہاتھ رب اپنا ہوے منہ کر جیڑا پٹ آکھے جیتا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے ہوے منہ کر جیڑا میرے آقا کریم علیہ السلام نے غلام سنو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے میں سفر پہ کرنا حضور دنال جڑا میرے کو اونٹ وہ ڈرنا نہ ہی نہیں لیندہ مینوں نے تھکا دیتا ہے آپ فرمانے میں بڑا پریشان انہیں دینوں حضور آئے حضور فرمایا جابر کی گالے عرض کی دیا کہے کہ ڈرنا نہ نہیں لیندہ میں تھک گیا حضور نے اپنی چھڑی مبارک اس اونٹ کو ماری حضرت جابر فرمانے رب کعبہ دی قسم پھر میں باغا کھجنا باغا کھجیاں نہیں جاندیاں کیونکہ حضور دے دست اقدس دے نال لگن والی چھڑی لگ گئی چھڑی لگ گئی ہے آپ فرمانے نے او جناب اتنا تیز ہویا میں ٹکڑا کہ کمری والے دی سواری تو اگے نہ ہو جائے حضور دی سواری ادھر اگے نہ بڑھ جائے آپ جڑی میں گل کر لگا ایمان تازہ ہوئے گا تیسری بات حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات میں حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین کے اندر بیان کیتا گیا ذرا سنو آج کو آپ فرماتے ہیں نبی دلالا کھانا ہو گیا میرے آقا نے فرمایا پورے رہا کچھ ہے وے عرض کی تھی اللہ کے بعد چند کھجورا نے آپ فرماتے ہیں میں کٹھیاں کی دیا جدو میں اپنے تھیلے وچوں پیا کرنا وا نال میں کڈنا تے نال میں گننا وا آپ فرماتے ہیں جدو میں گنیاں نا وہ ساریاں اکی کھجورا سے گنیاں اکی کھجورا آپ فرماتے ہیں اکی کھجورا حضور دی بارگاہ کے اندر پیش کی حضور ایک کھجور پکڑ دے تے بسم اللہ پڑھ کے نا دسترخوان تے رکھ دے آپ فرماتے ہیں اکی کھجورا حضور نے پکڑیاں
اکیاں تے بسم اللہ پڑھی. پھر اپنے غلاموں کو بلایا, فرمایا کھاؤ. آپ فرماتے ہیں سارے رج رج کھجورا کھاتی ہیں, مکیاں نے ہے کنیاں سن 21 نہ مکیاں. آپ فرماتے ہیں جدو حضور نے سارے غلاماں کھا لیا نا, حضور فرمایا ابو ہریرہ جی آقا, فرمایا کھجورا لے لے تے سمار لے. آپ فرماتے ہیں میں تھیلے دے در پا لیا, میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ کی سونیا, فرمایا کھجورا جا تھیلے دے در پایا نہیں, انہاں نوں گنی نہ, جدو ضرورت پوے کڈ کے کھا لیں, اس تھیلے نوں الٹا نہ کریں. حضرت ابو ہریرہ سنو ایمان پیدا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کھجورا نبی پاک دی ظاہری حیات کے اندر کھاتا رہا, کھواتا رہا, وڑتا رہا, کھجورا مکیاں نہیں, کھجورا مکیاں. ماشاءاللہ حاجی صاحب آ رہے ہیں, ایک خالی نہ جا, اپنی محبت رکھ, تعامل فرمایا کرو, ذرا پیار نہ کہتے جاؤ سبحان اللہ. حضور دا ذکر سنتے جاؤ. آپ فرماتے ہیں وہ 21 کھجورا جڑیاں نے میں حضور دے دور دے اندر کھاندا رہا, کھواندا رہا, ونڈا رہا, کھجورا نہ مکیاں. آپ فرماتے ہیں دور آ گیا تاجدار صداقت دا حضرت ابوبکر صدیق دا. آپ فرماتے ہیں میں کھجورا کھاندا رہا, کھواندا رہا, ونڈا رہا, کھجورا نہ مکیاں. کھجورا کنیاں سن, اور سارے بول چھڑو, کھجورا سارے 21 سن. تو جو ہے ذرا اچھا کو سوال دو. اے بزرگوں نے ویسے معافی ہے نہ بیٹھا تے بڑی فاسق حرکت ہے یعنی کہ دوسرے بندے کو آنا تو اڑا تے دین کر کے تو ہونا نویلا ہی نہیں آیا. سبحان اللہ. اے بندے کو اپنا انجن کرتے ہیں, ادھر مطلب یہ ہوتا کہ مولوی صاحب باہر نکلو پھر ڈاک کرتے ہیں. یہ دی گل نہیں ہونی چاہیے. تو میں کہہ رہا نا تو لب کھول کے کیا کرو, اور ذرا پیار نال گل میں مصطفیٰ کے دستے ذکر رہا, حضور دے ید اللہ والے ہاتھ دی گل کر رہا. آپ فرماتے ہیں ابوبکر صدیق کا دور آیا, کھجورا کھاندا رہا, کھواتا رہا, ونڈا رہا. 10 سال حضرت عمر فاروق دا دور خلافت رہا, کھاندا رہا, کھواتا رہا, ونڈا رہا. آپ فرماتے ہیں کھجورا نہ مکیاں. واری آ گئی حضرت عثمان پاک دی. آپ فرماتے ہیں انہاں دے دور دے اندر میں کھجورا کھاندا رہا, کھواندا رہا, ونڈا رہا. آپ فرماتے ہیں جدوں حضرت عثمان پاک جب شہادت نوش کیتا, آپ فرماتے ہیں لوکاں نوں اس دے غم سی, نہ ابو ہریرہ نوں 2 غم سن. آپ فرماتے ہیں ایک غم نوں حضرت عثمان پاک دی شہادت آئے, دوسرا غم وہ تھیلا میرے کو ڈگ پیا جدی اندر میں کھجورا پائیا سا. ہن ذرا گل سنیا جے. آپ فرماتے ہیں 50 کھجورا جڑیاں نے وہ میں صدقہ کیتیاں. اگر حساب کیتا جائے 320 من کھجورا بننیاں. سبحان اللہ. 320 من کھجورا بننیاں نے جڑیاں حضرت ابو ہریرہ نے اللہ دے راہ دے اندر خرچ کیتیاں نے, جڑیاں آپ کھادیاں, دوستاں نوں کھوائیاں. خدا تے اندازہ ہی کوئی نہیں. بیلیا یہ 21 کھجورا ابو بکر دے دور دے اندر, عمر دے دور دے اندر, عثمان پاک دی شہادت تک حضرت علی پاک حضرت جناب ابو ہریرہ کھاندے رہے, کھواندے رہے, وڑدے رہے, مکیاں نہ. وجہ کی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہاتھ لگتا ہے, میرے آقا کریم علیہ السلام کا ہاتھ لگا. پھر ایسا کیوں نہ کریے جدا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آنکھیں بڑا, جدا ہاتھ رب اپنا
رب اپنے